چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لیے حاضر ہیں۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 8 کا 9واں مقابلہ ہے۔ اب سے پہلے پاکستان کی 12 مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی ٹیموں نے مکی گروپ سے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں حصہ لیا اور ان میں سے 8 ٹیمیں پری کوارٹر فائنل تک پہنچ چکی۔ اب ہمیں تلاش ہے مدنی گروپ سے 12 ٹیموں میں سے 8 ٹیموں کی، اور 8 ٹیمیں پری کوارٹر فائنل میں پہنچیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی ہماری جو 2 ٹیمیں جو ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، ان میں ہے باب المدینہ کراچی مدنی اور گلزار طیبہ سرگودا مدنی۔ ہمیں تلاش ہے کہ آج کون سی پہلی ٹیم ہمارے اس سلسلے میں آگے بڑھتی ہے اور مدنی گروپ کی طرف سے ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی ایک کاوش کی کہ ذہنی آزمائش سلسلے کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ بنام دلچسپ معلومات ہمیں عطا کیا۔ اگر اب تک آپ نے اس کتاب کو حاصل نہیں کیا تو جلدی کیجئے، قریب ہی مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کیجئے اور اس کتاب کو حاصل کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین کی نگاہیں کسی شخصیت کو تلاش کر رہی ہوگی۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری سلمہ الباری منچ پر جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم سب مل کر ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ سلسلہ دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اب میں دونوں ٹیموں کو اپنے منچ پر دعوت دیتا ہوں۔ باب المدینہ کراچی مدنی اور سرگودا گلزار طیبہ مدنی، دونوں ٹیمیں منچ پر تشریف لائیں۔ میں دونوں ٹیموں کا تعارف بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پیش کریں گے۔ باب المدینہ مدنی کی ٹیم بھی ہمارے درمیان موجود ہے، گلزار طیبہ سرگودا کی ٹیم بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی کرانا ہے، مگر آج میں نے ایک بہت شاندار چیز کو، ہمارے منچ پر ایک اور زینت، ہمارے منچ کی ایک اور برکت، الحمدللہ جہلم کے عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے اور گویا مدنی چینل کے لیے ایک شاندار تحفہ پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان عاشقان رسول کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، محبتوں سے بنایا گیا ہے، عقیدتوں سے بنایا گیا ہے، اور یہ تمام عقیدتیں محبتیں آپ جب اس تحفے کو دیکھیں گے، اس چیز کو جس کو میں نے بتانا ہے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا کہ محبت جو ہے اس کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی کی وجہ سے مدینے سے محبت ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ کی محبت میں عاشقان رسول کیا 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 کرتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہلم کا جہاں دعوت اسلامی کے یہ سمجھے کہ اجتماعات بھی ہوتے رہے، مدنی کام بھی ہوتے رہے۔ ان کے گھر میں بتایا انہوں نے کہ 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ ان کے گھر میں، ان کے یوں سمجھے کہ نسلوں سے اس گھر میں میلاد منایا جاتا رہا، اور ان عاشقان رسول نے اپنے امیر اہل سنت، اپنی دعوت اسلامی اور اپنے مدنی چینل کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے۔ آئیے ذرا اس تحفے کا دیدار کیجیے، اور آپ انشاءاللہ بے ساختہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ،
مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس وقت آپ اسکرین پر جو منظر دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے. یقیناً یہ مدینہ منورہ کا منظر ہے، لیکن یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کا منظر نہیں، بلکہ یہ ہمارے منچ پر الحمدللہ خوبصورت ماڈل بنایا ہے انہوں نے مسجد نبوی شریف کا. اور اس کی باریکی آپ دیکھیے کہ کس محبت، کس عقیدت اور کس پیار سے، اور یہ کتنی محنت سے بنا ہوگا. اور ماشاءاللہ یہ تحفہ دے دیا ہے انہوں نے دعوت اسلامی کو، تحفہ دے دیا ہے مدنی چینل کو. ہمارے یہ عاشقان رسول ہمارے سامنے ہی موجود ہیں. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اور میں نے ایک اور چیز ان اسلامی بھائیوں میں دیکھی کہ ان کو بے حد محبت ہے امیر اہل سنت سے. ان کی تمنا ہے کہ بس امیر اہل سنت ایک بار ہمارے لیے دعا کر دیں تو ہماری مزدوری ہمیں مل جائے گی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلام میں موجود ہیں، کوئی پیارا سا شعر بھی ہو جائے. جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا ہے، حسن ہی سراپا ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ، دونوں جہاں سے پیارا، کونوں مکان سے پیارا، دونوں جہاں سے پیارا، کونوں مکان سے پیارا، ہر آنکھ کا ہے تارا، ہر آنکھ کا ہے تارا، سرکار کا مدینہ. میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ان عاشقان رسول کے لیے ضرور دعا کریں جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت تحفہ میں عطا فرمایا. اللہ کریم اس کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے مدینہ پاک سے محبت. الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے ماہ ان کو محنت لگی ہوگی اور آج انہوں نے ہم تک یہ تحفہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی رونق میں یوں سمجھیے کہ اب اضافہ رہے گا. ہم نعت خوانی کرتے رہیں گے اور اب تصور مدینہ بھی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. جی جناب، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ آ چکی ہیں. ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں. باب المدینہ کراچی یا ہماری دوسری ٹیم ہے گلزار طیبہ سرگودا. دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کے آئے ہیں اور کون سی ٹیم آگے جائے گی. باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں البتہ ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کو مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے. ہمارے مدنی چینل کے بہت سینئر ڈائریکٹر ہیں، شہزاد گانچی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے شہزاد بھائی نے تیاری کیسی کی ہے. ڈائریکشن اور چیز ہے، ذہنی آزمائش اور چیز ہے. آج ان کی تیاری ہے وہ دیکھنی ہے. تو بہرحال دعائیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ریکیپ دکھائیں گے. کل کا مقابلہ کیسا رہا اس کے کچھ مناظر دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دونوں شہروں کے اسلامی بھائیوں کا تعارف. جی کرواتا چلوں، جہاں شہزاد بھائی موجود ہیں، شہزاد بھائی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں ہمارے عبد الحبیب بھائی کے شہزادے بھی موجود ہیں، تو بالکل برابر موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے بھی کچھ آج ذہنی آزمائش ہے، دیکھیں کس انداز سے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں تیاری کیسی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں کسی نہ چینل کی ٹیم کا ہونا کام آتا ہے، نہ جناب کسی کا رشتہ دار ہونا کام آتا ہے. یہاں نمبر کا ہونا کام آتا ہے، بر وقت جواب دینا کام آتا ہے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں طرف کی ٹیموں سے تعارف لیں گے، باری باری اپنا نام بتائیں گے. جی گلزار طیبہ والے. عون رضا اتاری، گلزار طیبہ سرگودا، مدرس جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. جی آپ نام بتائیں. محمد شہباز اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ ڈیفینس لاہور. جامعۃ المدینہ ڈیفینس سے ہیں آپ. جی محمد عمران رضا اتاری، گلزار طیبہ، رکن کابینہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور ڈویژن ناظم مدرسۃ المدینہ. جی مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں. آئیے چلتے ہیں گلزار طیبہ. مدنی چینل کی اسکرین پر ہم پاکستان کے مختلف شہروں کا تعارف بھی سنتے ہیں، ان کی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. گلزار طیبہ سے جو اسلامی بھائی آئے ہیں، گلزار طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرگودا کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اصطلاح میں گلزار طیبہ کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں گلزار طیبہ سرگودا، ہمارے وطن کا پیارا شہر، اس کے بارے میں کچھ معلومات. گلزار طیبہ سرگودا، ضلع گلزار طیبہ سرگودا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر
سرگودا ہے، جسے شاہینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ گلزار طیبہ سرگودا اسے انتظامی طور پر 6 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاریخی مقامات، نوری اصحاب کی قبریں۔ مشہور روایت ہے کہ گلزار طیبہ سرگودا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ دھریما میں 2 اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گلزار طیبہ سرگودا میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی منوں کے مدارس بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 13 عدد ہے، جہاں تقریباً 601 مدنی منع قرآن مجید حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی 2 عدد مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ مزید اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے 61 مقامات پر بالغ اسلامی بھائیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزالی کابینات گلزار طیبہ سرگودا میں دعوت اسلامی کے تحت دینی اور دنیاوی تعلیم عام کرنے کے لیے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ گلزار طیبہ سرگودا میں 3 مقامات پر مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں۔ اس شہر میں 7 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنتوں بھری تحریک میں شامل ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا گلزار طیبہ سرگودا کے بارے میں مدنی گلدستہ۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی کرائیں گے، باری باری اپنا نام بتائیں گے جناب۔ بغداد رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری، اور اس کے علاوہ الحمدللہ شعبہ مجلس تعویذات عطاریہ سے بھی الحمدللہ۔ جی، کون سے درجے سے ہیں؟ درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ۔ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ مجتبیٰ رضا عطاری، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی۔ جی، مجتبیٰ رضا عطاری۔ شہزاد بھائی آپ بھی تعارف کرا دیں۔ AR شہزاد گھانچی عطاری، باب المدینہ کراچی، مدنی چینل میں ایز اے سینئر ڈائریکٹر ماشاءاللہ اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، دونوں طرف کا تعارف ہو گیا۔ باب المدینہ کراچی کی ویسے تو ہم نے ڈاکیومنٹری پچھلے سلسلوں میں بھی دکھا دی تھی، مگر آئیے ایک بار پھر پاکستان کے خوبصورت عروس البلاد اس شہر کو کہا جاتا ہے، اللہ کریم اس شہر کو اور برکت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی یہاں ہے۔ ایک مختصر ڈاکیومنٹری، مختصر مدنی گلدستہ باب المدینہ کراچی کے لیے۔ سندھ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ پاکستان کا پہلا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی سرگرمیاں دیگر شہروں سے قبل شروع ہو گئیں۔ کراچی شہر کا رقبہ کم و بیش 3530 مربع کلومیٹر اور 1360 مربع میل ہے۔ کراچی کی آبادی اس وقت غیر سرکاری اور بین الاقوامی ذرائع کے مطابق 24 ملین ہے۔ اس شہر کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باب المدینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی شہر سے اس خطے کی پروازیں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ دنیا بھر میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے مصروف عمل ہے، اس تحریک کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی باب المدینہ کراچی میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا، اور اسی عالمی مدنی مرکز سے دنیا بھر کے لوگ صوم و صلات، سنت و آداب کی خوشبو پا رہے ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء اہل سنت کی تعداد 5 ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ دیگر 11 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔
तावीज़ात अत्तारिया बाब उल मदीना कराची में इस्लामी भाइयों के 120 मुकामात पर और इस्लामी बहनों के कसीर मुकामात पर तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते लगाए जाते हैं, जिन पर माहाना मरीजों की तादाद 61,000 से जायद है। आप भी दावत इस्लामी से वाबस्ता होकर सुन्नतों की खिदमत में दावत इस्लामी का साथ दें। एक बार आप दावत इस्लामी के माहौल में आकर देखें, इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल आप खुद अपने दिल में राहत और खुशी पाएंगे। जी, बाबुल मदीना कराची के हवाले से भी आपने कुछ मालूमात हासिल की। आइए देखते हैं कल ज़हनी आजमाइश के सिलसिले का जो 8वां मुकाबला था, उसमें 3 टीम्स थीं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा। मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले आगे गए तो कैसे गए, आइए देखते हैं। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म। सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारा 8वां सिलसिला है। 3 टीमों के अंदर से एक टीम को चुना जाएगा, बलूचिस्तान, गिलगित या मुल्तान। देखना यह है इन तीनों टीमों के दरमियान आज किस टीम ने आगे जाना है। इमाम शरीफ का तकिया बनाना कैसा है? इमाम शरीफ को तकिया बनाना ये इमाम शरीफ की बेअदबी है और इससे जो है ना निस्यान पैदा हो सकता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सा पानी है जिसे खड़े खड़े पीना मकरूह है? वुजू का बचा हुआ पानी और आबे ज़मज़म, इन 2 पानी के अलावा बाकी तमाम पानी खड़े होकर पीना मकरूह है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सूरुल मुमिनी शिफाउन, इस इबारत का तर्जुमा बताएं। मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के, मुसलमान के झूठे में शिफा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 18 नंबर है मदीनतुल औलिया मुल्तान, बलूचिस्तान 18 नंबर। कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? कर्ज देने की भी कोई फजीलत है? वक्त शुरू होता है अब। सफ़ा नंबर 104। अल्लाह। जी हाँ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर कर्ज सदका है। दुरुस्त जवाब दिया है। वो कौन सी नमाज है जिसे अदा करना फर्ज आइन है मगर इसकी कज़ा पढ़ना हराम है? सफ़ा नंबर 83 जुम्मा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। शिकस्त भी जाने मदीना। फैजाने मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छे मार्जिन के साथ मदीनतुल औलिया मुल्तान वाले आगे गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए अब शुरू करते हैं आज का मुकाबला। देखते हैं आज मुकाबला में कौन कौन से राउंड्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे, आइए देखते हैं। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, मदनी गुलदस्ता, दिलचस्प मालूमात, सफर है मगर अकेले। ये फैजान मदीना कौन सा है? ये डिसाइडर राउंड आखिरी होगा जिसमें पता चल जाएगा किस टीम ने आगे जाना है। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जी, अब शुरू करते हैं गुलजार तैयबा सरगोदा से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाज़ औक़ात चलते हुए एक अमल मुबारक क्या रहता था? नबी पाक चलते हुए क्या शानदार करम फरमाया करते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलते हुए तर्ज अमल ये था कि अक्सर औकात किसी सहाबी का हाथ थाम लिया करते थे। हाय हाय हाय, अपने गुलाम पर करम फरमाते, किसी सहाबी का हाथ थाम लिया करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चलने का अंदाज क्या हुआ करता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर झुक के चलते कि ऐसा लगता कि किसी चढ़ाई से उतर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते तो किसी कदर आगे झुककर चलते, गोया आप बुलंदी से उतर रहे हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सवाल है गुलजार तैयबा वालों से, हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक बताएं कि जो कोई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल कहे तो वो किस चीज में मुब्तला नहीं होगा? जो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ले हाल कहे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि वो कान और दाढ़ों के दर्द से महफूज रहता है। दाढ़ और कान के दर्द में कभी मुब्तला नहीं होगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी को खुतबे के वक्त छींक आई
تو سننے والا کیا کرے؟ کسی کو خطبے کے وقت اگر چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے. جی سننے والا اس کا کوئی جواب نہ دے, خاموش رہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں نفس میں 7 عیب ہیں, آپ وہ 7 عیب بتائیں. نفس میں کون سے 7 عیب ہیں؟ خودکش ہوتا ہے. 4 سیکنڈ ہیں. اللہ, بڑائی چاہتا ہے. 7 وہ عیب کون سے ہیں؟ خود پسندی, غرور, ریاکاری, غصہ, حسد, مال کی محبت, عزت کی چاہت. یہ وہ 7 عیوب ہیں جو نفس میں ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. باری باب المدینہ والوں کی ہے, لمبی عمر پانے کا کوئی راز بتائیں. ایک دیہاتی کی عمر 120 سال تھی. جب اس سے پوچھا گیا کہ لمبی عمر کا راز کیا ہے تو اس نے کہا میں کبھی بھی کسی کے حسد میں مبتلا نہیں ہوا. اس کی برکت ہے کہ الحمدللہ میری عمر 120. میں حسد سے بچتا رہا, یہ اسی کی برکت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی لمبی ہو تو اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دیں, کیونکہ یہ خود ہی جلاتا رہتا ہے. انسان ویسے ہی گل گل کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنے والا دل نصیب فرمائے. گلزار طیبہ سرگودا والو, نماز قصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قصر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو نمازیں 4 فرض کی گئی ہیں ان کو 2 ادا کرنا. جناب مسافر بھی ہیں, سفر کر کے بھی آئے ہیں, تو قصر کے مسائل تو پتہ ہی ہوں گے نا. جناب سفر میں 4 رکعت والی فرض کو 2 پڑھنا نماز میں قصر کرنا کہلاتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. لیکن باب المدینہ والے مسافر نہیں ہیں. اب آپ بتائیے کیا مسافر کو سنت معاف ہیں؟ جی نہیں, مسافر کو حالت امن میں سنت معاف نہیں ہے. البتہ اگر حالت امن نہیں ہے, مثلا گاڑی چلے جانے کا اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں سنتیں وہ اس کو معاف ہیں. سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائیں گی. خوف اور روا روی یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنت معاف ہیں, اور امن کی حالت میں پوری پڑھی جائیں گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیں جنازے میں کتنی صفیں ہوں تو بہتر ہے؟ طاق تعداد ہو تو بہتر ہے, اور 3 بنا لی جائیں. جنازے میں 3 صفیں ہوں کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. اگر نماز جنازہ میں کل 7 آدمی ہوں تو ان کے کھڑے ہونے کی ترتیب کس طرح ہوگی؟ ترتیب اس طرح ہوگی کہ ایک شخص امام, اور پہلی صف میں 3, دوسری صف میں 2 اور تیسری صف میں ایک فرد کھڑا. یعنی 7 نمازی بھی ہوں تو 7 لوگ بھی ہوں تو باقاعدہ 3 صفیں بنائی جا سکتی ہیں. ایک امام بن جائے, 3 پہلی صف میں, 2 دوسری صف میں, اور تیسرا جو ہے وہ پچھلا تیسری صف میں بن جائے. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال ہو چکے ہیں. باری ہے یہاں موجود ہمارے حاضرین کی. کون جواب دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المساکین کن کو کہا جاتا ہے؟ ویری بیوٹیفل کوسچن, بہت اچھا سوال ہے. چلیں جناب, ام المساکین کس صحابیہ کو ہماری ام المومنین میں سے کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کریم رضا اطہری. جی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت زینب. جی آپ نے کہا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان. دیکھیں مدنی منع نے بھی جواب دے دیا. کیا بات ہے. ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں گے چھٹے سوال کی طرف. 5 سوال ہو گئے ہیں. باری ہے گلزار طیبہ کی. کھانا کھانے میں پھل کھانے سے متعلق امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ گلزار طیبہ میں تو پھل بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے اندر پھل بھی پیش کیے جائیں
تو انہیں کھانے سے پہلے کھا لینا چاہیے، کیونکہ پھل جو ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں معدے کے نچلے حصے کے اندر رکھنا چاہیے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھل پیش کیے جاتے ہیں، مگر طبی فائدہ بھی اسی میں ہے۔ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں پھل بھی ہوں تو پہلے پھل پیش کیے جائیں، پہلے انہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اترا ہو تو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا کیسا ہے؟ جب تک یعنی اس کا شارٹ میں آنسر یہ ہے کہ ہرس کی علامت ہے، ہرس۔ جی، جب تک کھانا حلق سے نیچے نہ اتر جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا کر کھا لینا ہرس کی علامت ہے، لالچ کی علامت ہے۔ ابھی پہلا لقمہ کھایا نہیں ہے اور دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ ہرس سے بھی بچائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں اس کے لیے بسم اللہ شریف کا وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے بچے زندہ رہیں گے؟ یہ شاندار وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین آج سیکھ لیجئے۔ بسم اللہ شریف 61 مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ پہنانا چاہیے۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں اس کے گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچے زندہ رہیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرے رب کے کلام کی، میرے رب کے نام کی کیا بات ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے گھر میں خوب برکت ہو اور کاروبار خوب چمکے۔ آپ مائک جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر گھر میں یا دکان پہ لٹکا دے گا تو انشاءاللہ اس کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو، اور اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار جو ہے وہ خوب چمکے۔ کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب 8واں سوال ہے، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا کس کا طریقہ ہے؟ نماز فجر کے لیے جگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پاؤں سے ٹھوکر مار کر ان کو بیدار فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، ایک صحابی لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ میں نماز فجر کے لیے نکلا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب یہاں دعوت اسلامی کا مجھے مدنی انعام صدائے مدینہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، کتنی پیاری سنت ادا کرنے کی ہمیں یہ جو سمجھیے موقع دیا ہے کہ روزانہ ہم بھی فجر کی نماز کے لیے دیگر مسلمانوں کو جگائیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں صدائے مدینہ ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے؟ روئے زمین کی سلطنت، ساری دنیا کی سلطنت ملنے سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک کا بھی کوئی ایک بھی ہدایت پا جائے تو وہ تمام روئے زمین پر سلطنت حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد معظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب وہ 2 سوال ہوں گے جن کے 3 آپشنز بھی ہوں گے، غور سے جواب دیجئے گا۔ جد الانبیاء کا لقب کس نبی علیہ السلام کو عطا ہوا؟ حضرت نوح، حضرت شیس یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جد الانبیاء کنے کہا، مگر آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس رشتہ دار کا نام تھا؟ کیا وہ چچا تھے، والد تھے یا تایا تھے؟ چچا تھے۔
آپ نے بالکل وقت نہیں لیا. چچا اور تایا بڑے قریب ہوتے ہیں, یاد ہونا چاہیے. تایا جو ہے وہ بڑے چچا کو کہتے ہیں اور چچا جو ہے وہ نارمل چچا کو کہتے ہیں. آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہی تھے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق جس میں انسانی میں وہ کون سا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو تمام جسم صحیح رہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے. آپشن بھی سن لیجئے, دماغ, دل, معدہ. دل. آپ نے کہا دل, جواب ہے قلب, اور قلب ہی دل کو کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی, اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ حضرت جبرائیل, حضرت عزرائیل, حضرت میکائیل. جبریل امین لائے تھے, حضرت عزرائیل لائے تھے, یا حضرت میکائیل لائے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عزرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس آنے والے فرشتے. میکائیل علیہ السلام کی بھی کیا شان ہے. اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں, روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں, مگر مٹی آدم حضرت اسرائیل ہی لائے تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باب المدینہ کراچی نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے, مگر مقابلہ ابھی اور آگے جانا ہے. دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 20 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے, 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. بہت ہی خوبصورت راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی پہلا سوال کریں گے گلزار طیبہ سرگودا سے. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا, نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. دس سیکنڈ رہ گئے. کہو اس کا گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کہو اس کو گل کہ کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرا قد تو نادرے دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے. ہائے ہائے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. الفت کی بھیک دے تو دیتا ہوں واسطہ میں. صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا. صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے. نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی. نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. جواب درست دے دیا ہے. صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں.
ہو بہتری اس میں بھی جو ارمان دلی ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے جناب. چلیں گے ہم یہاں حاضرین کے پاس. کون شعر سنائے گا؟ روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. یہ شعر کون کمپلیٹ کرے گا؟ روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اس شعر کو کمپلیٹ کرنا. یہ دوسرا مصرع ہے، بڑا مشہور شعر ہے. طرز میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کاش جنت میں. دوسرے مصرے نے تھوڑا اس کو مشکل کر دیا، ورنہ یہ بڑا مشہور شعر ہے. چلیں دوسرے اسلامی بھائی. جو نہیں آیا وہی مشکل ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کاش مدینے میں جگہ ان کی ملی ہو. نہیں جناب. مدنی قافلے والوں تیار کرو کہ آپ مدنی قافلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا. 30 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، 28 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. جی آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. نہایت غور سے دیکھنا ہے دونوں ٹیموں کو کیونکہ سوال ہو گیا اسی مدنی گلدستے سے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھیے. جی ہر ایک اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لے کہ یہ حسن زن ہمیں ہر ایک کے بارے میں قائم کرنا ہے. حسن زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. حسن زن من حسن العبادت. الحمدللہ یہ آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسن زن بہترین عبادت میں سے ہے، تو اس لیے وہ حسن زن رکھ کر کسی پر ہم عبادت کا ثواب لوٹتے رہیں. اس کی بدگمانی، اس کی بدگمانی، اس پر تنقید، اس کی تضحیق، اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑانا، اس کے عیوب اچھالنا، یہ سب جہنم میں خود اپنے آپ کو اچھالنے والی باتیں. ہم اپنی کریں نا کہ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں 3 اپنی طرف آ رہی ہیں. اس کو دیکھیں. کوئی بھی مسلمان حسن زن کا پہلو سامنے ہونا چاہیے. جیسے کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار وہ دریا کنارے تشریف لیے جا رہے تھے تو ایک حبشی سامنے سے آ رہا تھا اور ایک خاتون ساتھ تھیں اور اس حبشی کے ہاتھ میں بوتل تھی. تو ان کے دل میں وہ وسوسہ آیا کہ یہ حبشی جو ہے یہ عورت اس کی کوئی معشوقہ ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے یہ شراب کی بوتل ہے. اتنے میں وہی دریا پہ ایک کشتی گزری اور وہ ڈوب گئی. دیکھتے دیکھتے اس حبشی نے ڈبکی لگائی دریا میں اور 6 آدمیوں کو انہوں نے نکال لیا زندہ حبشی نے. اور پھر نام لے کر پکارا حسن، 6 میں نے نکال لیا، 7واں اندر ہے، آؤ تم نکال لو. یہ چوکے کہ اس کو نام کیسے پتا چل گیا. پھر اس حبشی نے کہا کہ جو میرے ساتھ خاتون ہے میری ماں ہے اور یہ میرے ہاتھ میں اس کی دوائی کی بوتل ہے. تب سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدگمانی سے توبہ کی. وہ کوئی اللہ کے ولی تھے، وہ پہنچے ہوئے تھے. تو اس لیے حسن زن رکھنا
हमारे लिए जरूरी है, जब तक कोई वाज़ेह करीना ना हो। बहुत ध्यान रखना है और दिल आज़ारी नहीं करनी। हुस्न ज़न का पहलू निकल सकता है तो निकालना है। हुस्न ज़न के पहलू बहुत सारे बार हाँ निकल आते हैं, इसका बंदे को इतना तवज्जो नहीं होती और बिल्कुल जाहिर देखकर वो एकदम से वो बिफर जाता है कि इसने ये क्यों किया, या वो कर रहा है वो नाजायज नहीं है, गलत फहमी तुम्हारी है, तुम जहालत की वजह से उसको गलत समझ रहे हो, वो बेचारा सही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़े मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। बहुत खूबसूरत मदनी गुलदस्ता। अब देखना यह है कि दोनों टीमों ने इसको कितना गौर से देखा है। याद रहे ये कोई निसाब का कोई इनको कोई पहले से प्लान नहीं दिया होता कि क्या इसमें से सवाल होगा या किस टॉपिक पर मदनी गुलदस्ता होगा। ये IQ लेवल है, कितने अच्छे अंदाज से इन्होंने वॉच किया और अब इसका कैसे जवाब देते हैं। सवाल है गुलजार तैयबा वालों से। पहला सवाल 3 नंबर का होगा, दूसरा सवाल 2 नंबर का होगा। पहला सवाल ये है कि निगरान शूरा ने हुस्न ज़न से मुतालिक कौन सा एक कायदा बयान फरमाया था। हुस्न ज़न में कोई शर नहीं यानी बुराई नहीं और हुस्न शर में कोई भलाई नहीं। ज़रा सही तरीके से इसको पढ़ें। बदगुमानी में कोई भलाई नहीं, कोई खैर नहीं। हुस्न ज़न में कोई शर नहीं, बदगुमानी में कोई खैर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे ये हमें याद रह जाए। बहुत खूबसूरत जुमला है। हुस्न ज़न में कोई इसमें शर नहीं है, नुकसान नहीं है, और बदगुमानी के अंदर माइंड जो नेगेटिव सोचते हैं उसमें कोई अच्छाई नहीं है। अल्लाह हमें अच्छा सोचने वाला, हुस्न ज़न रखने वाला बना दे। 3 नंबर हासिल कर लिए गुलजार तैयबा वालों ने। अब सवाल है बाबुल मदीना वालों से। हुस्न ज़न से मुतालिक अमीर अहले सुन्नत ने जो हदीस मुबारक इरशाद फरमाई वो अरबी मतन मा तर्जुमा बताएंगे। हुस्नुल ज़न्नी मिन हुस्निल इबादती, यानी हुस्न ज़न अच्छी इबादत से है। थोड़ा सा तर्जुमा और सही कर लीजिए। ठीक तो कह दिया आपने, लेकिन उसको मजीद ठीक कर लीजिए। हुस्न ज़न अच्छी इबादत है। हुस्नुल ज़न्नी मिन हुस्निल इबादती, यानी हुस्न ज़न बेहतरीन इबादत में से है। जवाब आपका दुरुस्त माना जा रहा है। बताइए 2 नंबर का सवाल है। अमीर अहले सुन्नत इस मदनी गुलदस्ते में जिन बुजुर्ग का वाकया बताया उन बुजुर्ग का नाम बताएं। हजरत हसन बसरी। आपने कहा इमाम हसन बसरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इस वाकये में हबशी का उस खातून से क्या रिश्ता था? वो उसकी माँ थी। जी जनाब, माँ का रिश्ता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 के 5 नंबर दोनों टीमों ने हासिल किए, कोई गलती नहीं की। चलना होगा स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 35 नंबर है बाबुल मदीना कराची वालों के। 33 नंबर है गुलजार तैयबा वालों के। अब चलेंगे आप बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट, दिलचस्प मालूमात। ये हमारी बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर आपके पास है तो आप भी अपने हाथ में ले लीजिए। शुरू करते हैं सेगमेंट दिलचस्प मालूमात। शुरू करेंगे ये सेगमेंट दिलचस्प मालूमात। इसमें दोनों टीमों ने एक दूसरे से सवाल पूछना है। 60 सेकंड्स का टाइम होगा और 60 सेकंड में वो जवाब इन्होंने तलाश करना है। देखते हैं कि सवाल का जवाब तलाश हो भी सकता है कि नहीं। बारी है गुलजार तैयबा वालों की। बाबुल मदीना वाले अपनी किताबें सामने रखेंगे। जब मैं कहूंगा आपका वक्त शुरू होता है अब, तब आप अपना जो है वो तलाश करना शुरू करेंगे। जी सवाल करेंगे गुलजार तैयबा वाले। बदरी चल के नाजरीन आप भी अपने हाथ में किताब ले लें। चेक कीजिए कि क्या 60 सेकंड में हम भी सवाल का जवाब तलाश कर सकते हैं या नहीं। जी सवाल है, हिकमत का असर चश्मा क्या है? हिकमत का असर चश्मा क्या है? वक्त शुरू होता है अब। जी मिल गया तो पेज नंबर 175।
175 175 18 सेकंड میں پہنچے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا صحیح پہنچے ہیں. جی میرا بھی ذہن یہی تھا کہ یہ خوف خدا کے باب میں ہوگا, میں ذرا تھوڑا سا سلو جا رہا تھا. 175 حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے حکمت کا سر چشمہ خوف خدا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 18 سیکنڈ میں پہنچے ہیں. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. سوال کریں گے اور پہنچیں گے گلزار طیبہ والے. ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے دل مریض لے 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. نہیں جناب نہیں پہنچ سکے. نمبر بتائیں گے آپ؟ پیج نمبر 156. پیج نمبر ہے 156. دیکھتے ہیں جناب یہ کس باب میں ہے. 156 سلام اور مصافحہ کا باب ہے. ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. نمبر 1 جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے, جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو, جب وہ دعوت دے تو قبول کرے, جب اس سے ملے تو سلام کرے, جب وہ چھینکے تو جواب دے, اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کریں. جواب انہوں نے نہیں دے سکے ہیں. اب باری پھر ہے سرگودا والوں کی. گلزار طیبہ والے سوال کریں گے, باب المدینہ والوں نے تلاش کرنا ہوگا. نعمت کا اظہار کرنا کیسا؟ نعمت کا اظہار کرنا کیسا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. صفحہ نمبر 182. اللہ میں بھی پہنچ گیا تھا الحمدللہ. صبر و شکر کے باب میں ہے نعمت کا اظہار کرنا کیسا. اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والے تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں. اب باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. سوال پوچھیں گے باب المدینہ والے, جواب دینا ہے گلزار طیبہ والوں کو. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. نمبر بتائیں گے؟ 141. 141 صفحہ نمبر ہے. یہ باب ہے کھانے کا باب ہے.
ارے واہ، کھانے کے باب سے سوال لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا۔ جواب نہیں دے سکے ہیں۔ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ میں فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ 39 نمبر ہیں، 39 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے۔ گلزار طیبہ سرگودا کے 33 نمبر ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک باب المدینہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اب چلتے ہیں، سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی، دونوں ٹیموں کے ایک ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں گے، اب اپنی سیٹوں پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے سفر ہے مگر اکیلے۔ اس میں 15 باکسز ہوں گے، ہر ٹیم نے ایک نمبر پسند کرنا ہے اور اس نمبر کے پیچھے ہر اسلامی بھائی نے ایک نمبر پسند کرنا ہے۔ یاد رہے کہ کسی سے مشورہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اسی کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ گلزار طیبہ سرگودا والوں کی باری ہے، نمبر دکھائے جائیں اسکرین پر۔ نمبر بتائیے۔ 6 نمبر۔ آپ نے کہا 6 نمبر۔ 6 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ سوال بتائیے۔ 6 نمبر، بہت خوبصورت سوال۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ 14 پاروں کے۔ آپ نے کہا 14 پارے، 4 پارے آپ نے کم بتائے۔ غوث پاک 18 پاروں کے حافظ تھے، غلطی ہو گئی ہے۔ باری باب المدینہ والوں کی ہے۔ 2 نمبر۔ 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جمعے کا دن۔ آپ نے کہا جمعہ کا دن۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، آپ نے جمعہ کو سلیکٹ کیا مگر بالکل صحیح سلیکٹ کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ باری گلزار طیبہ والوں کی ہے، نمبر پسند کریں گے۔ 3۔ قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، جواب درست دے دیا ہے۔ جی، باری باب المدینہ والوں کی ہے، نمبر بتائیں۔ 1 نمبر۔ 1 نمبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں کے نام بتائیں۔ ابراہیم، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے۔ جی، 8 نمبر۔ 8 نمبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب کن کو دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ باب المدینہ والوں کی باری، نمبر پسند کیجئے۔ 12ویں کی نسبت سے 12 نمبر۔ 12 نمبر۔ جناب بتائیے 12 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مرکز الاولیاء لاہور۔ انا للہ و انا الیہ، اسی کا نام پریشر ہے۔ بابا فرید الدین کا مزار کہاں واقع؟ سب مل کے بتائیں۔ پاک پٹن سے۔ پاک پتن۔ بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز ہوتی ہے اور شاید کئی بار انہوں نے بھی منقبت سنی ہوگی کہ منگتوں پہ کرم یا گنج شکر آباد رہے۔ شروع کریں گے اب اگلا راؤنڈ، سب کی ایک ایک بار پھر باری ہوگی، نمبر پسند کریں۔ جی، 11 نمبر۔ 11 نمبر۔ بہار شریعت کے کتنے حصے ہیں؟ 20۔ آپ نے کہا 20، جناب 20 حصے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ باب المدینہ والوں کی باری ہے، نمبر 14۔ 14۔ 14 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات میں سے ماہانہ مدنی انعام کتنے ہیں؟ ماہانہ مدنی انعام۔ اللہ مدنی انعامات کا ہم سب کو عامل بنا دے۔
جی 10 سیکنڈ ہیں. 40. ماہانہ مدنی انعام 6 ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. جی 4. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہے ملتان میں. یہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. اب جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ملتانی زبان سے نکل جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو اس کا جواب پتا تھا؟ یہ جواب پتا تھا، ہم درست مان لیتے ہیں. چلے جناب، باب المدینہ والوں کی باری ہے. 15 نمبر. 15 نمبر. صحابہ کرام میں سے 4 مشہور خلفائے راشدین کے نام بتائیں. آسان سوال آ گیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ. سبحان اللہ. 4 یاروں کی کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. آخری موقع ہے اس سیگمنٹ میں. 9. درست تلفظ کا انتخاب کریں. قیامت یا قیامت؟ قیامت. آپ نے کہا قیامت. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جان تو جائے گی مگر قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اب باب المدینہ والوں کے آخری اسلامی بھائی کا آخری نمبر. جی 5 نمبر. بیوٹیفل کوشچن. غسیل الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ. سفر ہے مگر اکیلے. بہت سارے حاضرین کو بھی پتا ہے. آپ ہاتھ نیچے کیجئے، جب ان کو نہیں آئے گا تو پھر ان سے پوچھیں گے. بتائیں نہیں. غسیل الملائکہ. سب خاموش رہیں گے. جی وقت ختم ہو گیا ہے. کون بتائیں گے؟ ذرا جائیے بھائی. یوسف بھائی سب مل کے جواب دیتے چلیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کو فرشتوں نے غسل دیا. مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے. ذہنی آزمائش کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ، اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی 45 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے. 43 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے. اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. صرف 2 نمبر سے باب المدینہ والے آگے ہیں، اور یہ سیگمنٹ ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ پہلے آپ نے فیضان مدینہ دیکھنے ہیں، پھر آپ کو پکچرز دکھائی جائیں گی. اس کا طریقہ کیا ہوگا میں بتاؤں گا. توجہ کے ساتھ پہلے آئیے دیکھیے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ برمنگم UK. مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممباسا کینیا. مدنی مرکز فیضان مدینہ موزمبیق. مدنی مرکز فیضان مدینہ برسٹل UK. مدنی مرکز فیضان مدینہ تاج پور ہند. مدنی مرکز فیضان مدینہ نیو یارک. مدنی مرکز فیضان مدینہ سیکرامنٹو. مدنی مرکز فیضان مدینہ ممبئی ہند. امریکہ، UK، ہند، نہ جانے کہاں کہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں. امیر اہل سنت کا فیضان کیسا دنیا میں جاری ہے، اپنی آنکھوں سے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں. 4 سوال ہوں گے، ذرا غور سے سن لیں. بیل بجانے کے بعد آپ نے جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ باری باری نہیں ہے، یہ چاروں ایک ساتھ باری باری دکھائے جائیں گے. جو بھی پہلے بیل بجا دے گا اس کو 2 نمبر مل جائیں گے. ہم پہلا اشارہ دیں گے،
اگر آپ پہلے اشارے میں دونوں نہیں پہنچ سکتے ہم دوسرا اشارہ دیں گے. ہم اشارے دیتے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہوگا کہ کوئی بھی بیل بجا کے یہ اپنی طرف لے لے. لیکن پھر اگر غلط جواب دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے, صحیح جواب دیا تو 2 نمبر آپ لے جائیں گے. فرق ہے مدنی چینل کے ناظرین 2 نمبر کا. دیکھنا یہ ہے یہ مقابلہ کس طرف جاتا ہے. پہلا اشارہ دیجئے. جی سارے اسلام بھائی یہاں جتنے بھی سب خاموش. قفل مدینہ انشاءاللہ. دوسرا اشارہ دیجئے. بیل بجا دی ہے گلزار طیبہ والوں نے. یا تو صحیح جواب دیں گے یا غلط جواب دیں گے. بتائیے. فیضان مدینہ UK. UK کے ساتھ آپ کو نام بھی بتانا ہوگا, شہر کا نام ساتھ بتانا ہوگا, کیونکہ UK کے 1 سے زائد فیضان مدینہ ہے. آپ کے پاس 6 سیکنڈ ہیں, جلدی کیجئے. برمنگم کے علاوہ جو بولا گیا ہے. نہیں علاوہ تو نہیں چلے گا نا. وقت. برسٹل. برسٹل آپ نے کہا. برسٹل دیکھتے ہیں کیا یہ برسٹل UK ہے. بالکل آخری سیکنڈ میں جواب دیا ہے. یہ صحیح جواب مقابلے کو برابر کر دے گا. برسٹل UK جواب درست دے دیا ہے. اب دیکھیں گے دوسرا فیضان مدینہ کون سا ہے. پہلے میں ہی بیل بجا کر اپنے لیے مشکل پیدا کر لی ہے. یا تو یہ 2 نمبر دے دیں گے یا لے لیں گے. آپ تاج پور ہند. یہ کہہ رہے ہیں یہ تاج پور ہند ہے. کیا یہ تاج پور ہند ہے؟ صرف ایک اشارہ دیکھا ہے, دکھایا جائے. جی جناب تاج پور ہند جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر کے پھر آگے بڑھ گئے. اب صرف 2 فیضان مدینہ ہیں, 4 نمبر ہیں. اگر گلزار طیبہ سرگودا والوں کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ 4 نمبر لینے ہوں گے. باب المدینہ نے اگر ایک بھی جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ لے جائیں گے. چلیں گے تیسرے سوال کی طرف. یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ یہ درخت کون سا ہے؟ اچھا جناب دوسرا اشارہ دے بھائی. اچھا پھر بیل بجا دی ہے. یہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں اگر جواب غلط دیں. موزمبک. آپ نے کہا موزمبک. کیا یہ جواب درست ہے؟ یہ فیضان مدینہ موزمبک ہے. جواب درست دے دیا. اللہ بہت جلدی جواب دے رہے ہیں. آخری سوال ہے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک اور بیل بجا دی ہے. سیکریمنٹو. ان کا کہنا ہے سیکریمنٹو امریکہ. کیا واقعی یہ درست ہے؟ صرف ایک منظر دیکھا ہے. جی جناب سیکریمنٹو امریکہ جواب یہ بھی درست دے دیا. اور اس طرح باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے آج یہ مقابلہ جیت لیا ہے. گلزار طیبہ نے بڑا اچھا کم بیک کیا تھا, بڑی شاندار کوشش کی. دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے آگے آ جائیں. صلو علی الحبیب. آئیے جی ماشاءاللہ تشریف رکھیں. آج موزمبک کا فیضان مدینہ بھی دکھایا گیا. ہمارے سلیم باپو بھی موزمبک سے آئے. آگے آ جائیں باپو, آپ بھی منچ پر آ جائیں. ماشاءاللہ موزمبک کے مبلغ بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ, گو حاضر
حاضری صوبہ ہو حسرت نہیں جاتی دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا خاکے مدینہ ہوتے خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاکے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روضے پہ صدقے ہوتا روضے پہ صدقے ہوتا اس پر نثار ہوتا روضے پہ صدقے ہوتا روضے پہ صدقے ہوتا اس پر نثار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی میٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا
مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیرے مرضی میرا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جانا چور نہیں مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا رب کریم ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام زہرا پاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. عبدالحبیب انکل آپ ہند آئے تو ہند میں بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ کریں. حبیب انکل مجھے پنجابی شعر سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ نے پنجابی اشعار بھی نعت میں سنا دیے. ایک اور کال سلسلے میں لیتے ہیں, پھر کچھ سوالات اور پھر ہم اختتامی جو ہمارے مراحل ہیں اس کو پورے کرتے ہیں. جی محمد رضا قادری ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے سلسلے میں میری یہ عرض ہے کہ اگر شہزاد بھائی بھی مدنی لباس میں ہوتے تو کیا بات ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی میرے گھر بار والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. آپ نے شاید شہزاد بھائی کو پہلے نہیں دیکھا جب یہ ہمارے مدنی چینل میں آئے تھے, تو ان کے بال کیسے تھے؟ ان کے بال بھی اچھے ہو گئے, ان کی داڑھی شریف بھی آ گئی ہے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا مدنی حلیہ بھی آ جائے گا. تو میں ویسے یہاں پر ایک مشورہ دوں گا کہ اس طرح امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں بھی مدنی مذاکروں میں بڑی پیاری ہماری رہنمائی فرمائی کہ مدنی حلیہ ہماری منزل نہیں ہے. بعض اوقات ہم اس طرح کہہ کر ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کا جذبہ دینا چاہیے. ہمیں تو سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لانا. آج یہاں تک پہنچے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. جی سوال ہے ان سے, دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. ہمارے جو مہمان آئے ہیں یہ سوال صرف انہی سے ہے. نبی پاک کی ایک شہزادی جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے ان کا نام بتائیں گے. جی جو ہمارے نواب شاہ اور حیدرآباد سے آئے ہیں مہمان, ان میں سے کسی کو جواب دینا ہے. خاتون جنت کس کو کہا جاتا ہے؟
السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا انہوں نے. ماشاءاللہ. یہ چلیں سر ماشاء اللہ. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے جی جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، یہ بتائیے موجودہ مسجد نبوی کے کتنے مینار ہیں؟ یہ بڑا آسان سوال ہو گیا، ویسے کہیں دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے. مسجد نظارے بھی ہو رہے تھے. مسجد نبوی شریف کے کتنے مینار ہیں؟ مہمانوں میں سے کوئی بتائے تو زیادہ اچھا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8. آپ نے کہا 8. ذرا دکھائیں بھائی، ماڈل دکھائیں، ماڈل میں بھی ذرا دیکھتے ہیں انہوں نے کتنے بنائے. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ہیں جناب. غلطی ہو گئی ہے. ماڈل میں بھی 10 ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بھی 10 ہیں، تو یہ جواب درست نہیں ہوا ہے. ایک سوال اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بڑا ایک مشہور لقب ہے، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جی ہمارے جو مہمان آئے ہیں نا باب الاسلام سے، دیکھو آپ سے تو بہت سارے سوال ہو گئے، بہت دور سے آج ہمارے سلسلے میں آئے. جی محمد خالد میمن حیدرآباد. جی ذوالنورین. جی ذوالنورین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 2 نور والا شعر بھی سنائیں گے حضرت؟ سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم اجازت بھی لیں گے. اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرہ. دولے میاں بغداد رضا کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، ماشاءاللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں، اسکور بورڈ بتائے گا ہمیں کہ معاملہ کیسے چلا اور کہاں جا کر رک گیا. جی 51 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، اور گلزار طیبہ والے 45 نمبر پر رہے. 6 نمبر کا فرق رہا. اور اب چلیں گے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. آپ کی رائے بھی تو پتہ چلے نا. باب المدینہ والے آگے نکل گئے، آپ کی رائے کیا تھی؟ 29% رائے تھی باب المدینہ کی، 71% سرگودا کے لیے رائے تھی. اللہ 29% رائے ہونے کے بعد بھی باب المدینہ والے آگے نکلے. اب انشاءاللہ مل کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے. رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے. تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے. اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے
رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔